दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने इसराइली फ़िज़ाई अड्डों को भी निशाना बनाया है। ईरान ने सिक्योरिटी ड्रोन्स और मिसाइलों से इसराइली तंसीबात को भी निशाना बनाया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। क्या कहेंगे सर, ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के खित्ते की सूरत हाल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पहली बात तो कोई हैरानी की बात नहीं है, ये कई दिन से एक्सपेक्टेड था और अब तो क्लियर हो गया है। हमारे ईरान के वजीर खारजा ने बता दिया है कि अमेरिका को पहले बता दिया गया था कि हम हमला करेंगे और लिमिटेड उसका मकसद होगा, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया है कि जवाब देना जरूरी है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के नाते जरूरी नहीं कि जंग को मजीद वसी कर दिया जाए। उसका एक ये नुकसान ये भी होता कि जो फोकस इस वक्त गजा पे है वो भी हट जाता। तो अभी तो उनका जो बुनियादी मकसद था कि इजराइल को ये बावर कराना कि जिन अड्डों से आपने हमला किया वहां तक हम पहुंच सकते हैं, उन पे उन्होंने हमला भी किया आज। और वो जो जहां से लॉन्च किए गए थे, जो जहां से जहाज उड़े थे, जिन्होंने अटैक किया था ईरानी कॉन्सुलेट पे दमिश्क में, उसी एयरफील्ड पे अटैक किया गया है। बाकी ठीक है, काफी उसमें इंटरसेप्ट हुए। मकसद इसका यह है कि इजराइल को बहुत खर्च भी करना पड़ा है और जो उसके एयर डिफेंसेस हैं उनको एक हद तक इतना प्रेशर में लाना कि जब ईरान चाहे तो उसके ज्यादा मिसाइल अंदर जा सकें। क्योंकि अगर आपने ड्रोन भी लॉन्च कर दिए, ड्रोन तो कई घंटे में पहुंचता है, तो आपको उनको अलर्ट पे रहना पड़ता है। अच्छा कसूरी साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ईरान ने तो कमाल कर दिया है, लेकिन क्या अमेरिका इसराइल को तन्हा छोड़ेगा? आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि बड़ा देखने में ये बातें आ रही हैं, उसकी चहमगोइयां हो रही हैं, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3? अभी मेरा तो नहीं ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर 3 चाहता कोई नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 होता है या दुनिया की मेजर पावर्स जंग चाहें। जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की अब हिस्ट्री पढ़ ले, तो हाँ ये भी ठीक है कि अनएक्सपेक्टेडली लोग चले जाते हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि ना चीन चाहता है ना रूस चाहता है। चीन के अपने प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में, रूस का मसला हुआ है, यूक्रेन का, अमेरिका खुद कई जगह फंसा हुआ है। वो एक तरफ साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर कर रहा है, दूसरा मिडल ईस्ट में फंसा है, तीसरा यूक्रेन में वो तो मैं नहीं समझता कोई सब चाह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। हाँ, इजराइल की ये कोशिश जरूर है कि इसको जंग को जरा वसी इसलिए किया जाए ताकि अमेरिका अंडर प्रेशर आए। और हम क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, उस इलेक्शन के नाते वो ये चाहेगा कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन के जरिए जंग को ना सिर्फ वसी किया जाए, बल्कि जो इजराइल ने किया है इंसानियत सोज जराइम फलस्तीन के शहरियों के, गजा के शहरियों के खिलाफ, और जिस पे दुनिया इकट्ठी हो रही है, जिसने फोर्स किया है वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को, कि वो अपने आप को डिस्टेंस करें, तो अब इजराइल की ये कोशिश है कि किस तरीके से ईरान को खींचा जाए। क्योंकि ईरान के खिलाफ न सिर्फ वेस्ट है, बल्कि बदकिस्मती से हमारे इलाके में भी कई ऐसी रियासतें हैं जो ईरान से खुश नहीं है। तो इजराइल की तो ये पूरी कोशिश है कि वो खींच ले किसी तरीके से, ताकि ये जंग जांची जाए, ईरान और इजराइल की जंग, ना कि ये कि जो इजराइल जुल्म ढा रहा है निहत्ते फलस्तीनी और गाजा के लोगों पे। ठीक है सर, कसूरी साहब आपका पॉइंट आ गया है और आपका यही कहना है कि अमेरिका में इलेक्शन का साल भी है और अमेरिका इस नई जंग में कूद के इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, साबिक सफ़ीर रिफ़त मसूद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगी रिफ़त मसूद साहिबा कि आपके ख्याल में क्या है कि इसराइल दोबारा ईरानी मफादात को निशाना बना सकता है? ऐसा हुआ तो ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? क्या कॉमेंट करेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये बहुत अफसोसनाक एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। पहले ही जो है ना इस खित्ते में इतनी टेंशन है, जंग छिड़ी हुई है, और अब ये लगता है कि जंग को जो है ना बढ़ाना चाह रहे हैं, पूरे खित्ते को लपेट में लेना चाह रहे हैं।
اب بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا تھا، جیسے قصوصی صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا، جو حملہ کیا تھا سیریا میں، شام میں، ایران کونسلیٹ پہ، تو وہ تو آپ سمجھیں کہ کسی بھی اگر آپ کونسلیٹ یا ایمبیسی پہ حملہ کریں تو وہ تو ایسے ہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک کی سرزمین پہ حملہ کیا ہے. تو اور وہاں پہ تو انہوں نے ان کے ٹاپ جنرلوں کو مارا. تو اب ایران کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی کہ وہ کوئی واپسی کو ریٹیلیٹری میجر لے. اس کے پاس تو کوئی چوائس رہ نہیں گئی تھی. البتہ آپ دیکھیں کہ ایران نے 13 دن لگائے واپس ایک حملہ کرنے میں، اپنے ڈرون بھیجنے میں، اور اس کی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں کہ ایران خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے نا، کوئی بھی نہیں چاہتا، جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ جو ہے نا بڑھے، ماں سوائے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے. اسرائیل کا تو ایک میرا خیال میں ایک ان کا ایجنڈا ہے ٹوٹلی، اور وہ تو نتن یاہو نے جب یونائٹڈ نیشنز میں نقشہ دکھایا تھا گریٹر اسرائیل کا، تو اس میں تو اسرائیل نے دکھایا کہ یہ سارا کا سارا اسرائیل بن جائے گا، نہ کوئی فلسطین رہے گا، نہ کوئی باقی ممالک رہیں گے، فارس وغیرہ سب کچھ جو ہے نا ایران یہ سب اسرائیل کی لپیٹ میں آ جائے گا. تو اسرائیل کا تو ایکسپینشنسٹ امپیریلسٹ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. ٹھیک ہے، لیکن رفت صاحبہ کیا آپ سمجھتی ہیں اس حالیہ واقعے کے بعد جو ورلڈ آرڈر ہے ملٹی پولیرٹی کی طرف شفٹ ہو رہا ہے؟ بالکل ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا سب سے پہلی بات یہ کہ امریکہ کی بھی ابھی تو اوبیسلی سپر پاور ایک امریکہ ہے، لیکن اس کے بھی اگینسٹ جو لوگ ملک کھڑے ہو رہے ہیں، اور ملٹی پولرٹی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں اور جانا چاہیے. اور ہمیں جو ہے نا یہ ایران کا خاص طور پہ رد عمل یہی ہے کہ ملٹی لیٹرل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اسٹرینگتھن ہو، وہ آگے بڑھے اور ان خطے میں امن و امان لائے. اور میرا نہیں خیال کہ اب ایران انلیس اسرائیل اب اٹیک کرے دوبارہ ایران پہ، ایران اب ہم ایک دفعہ حملہ کر لیا ہے، ریٹیلیشن کر لی، اب وہ آگے نہیں بڑھے گا. بالکل رفت مسعود صاحبہ، جیسا کہ آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے اور واضح طور پر یہ بات ہے کہ ایران سے جو قدم اٹھایا ہے پورے عالم اسلام کے دل جیت لیے ہیں، اور مختلف ممالک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے وہ خواہاں ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے خالد قدومی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حماس کے رہنما ہیں اور سابق سفیر. اس سے پہلے رفت مسعود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بہت شکریہ. اور سر آپ کو ویلکم کروں گی. حالیہ حملے کے حوالے سے سر آپ کے پاس تازہ رپورٹس کیا ہیں؟ کتنا نقصان پہنچا ہے اسرائیل کو، اور کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی کامیابی ہے یہ مسلم امہ کی؟ خالد صاحب، اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اس حالیہ حملے پر آپ کیا نقطہ نظر کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی کامیابی ہے مسلم امہ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات ہے آپ کا شکریہ ہے. دیکھیں ہمارا مسلم امہ کتنے پیاسا ہے کہ جیت یا اچھا خبر کے لیے. جیسا کہ انہوں نے سنا ہے کہ اسرائیل پہ حملہ ہوا، وہ ریسپیکٹو ہے یہ حملہ کامیاب ہوا کامیاب نہیں ہوا، کتنا نقصان ہوا، خوشی کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ظلم جو ہے انہوں نے اسرائیل نے کیا ہے فلسطین کے اوپر اور ہمارے عالم اسلام کے اوپر بے حد ہے. آپ بھی اسرائیل چاہے کہ آج سیریا پہ حملہ کرے، چاہے کل عراق میں حملہ کرے، چاہے کسی دانشمند کو تونس میں اساسینیٹ کرے یا ملیشیا میں کرے، اور وہ کہتے رہے گا کہ میں اسرائیل ہوں، میں جو مرضی کرنا کروں گا، کہ جی مجھے کوئی حساب کتاب نہیں کرے گا. آج کے کسی ملک نے اپنے دفاع میں یعنی ایران کے اوپر کچھ دنوں پہلے کہ ان کے قونصلیٹ کی جو دمشق میں ہے اس میں حملہ ہوا ہے، ان میں سے آفیشل آفیسرز ہیں 8 شہید ہو گئے تھے. تو اس کی کسی نے کیس کو کنڈیم نہیں کیا، نہ اقوام متحدہ نے، نہ یورپین یونین، نہ امریکہ نے، نہ برطانیہ نے، نہ فرانس. آج جا کر کے ایران نے اپنا آپ کو ڈیفنس میں دفاع کر کے کہ اسرائیل پہ حملہ کیا ہے، جا کر کے امریکہ نے بھی کنڈیم کیا، یونائٹڈ نیشن نے بھی کنڈیم کیا. جوزف بوریل صاحب جو چند دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اسرائیل کے خلاف کہ جی کارروائی کیا جائے، آج ان کو یہ برا لگا کہ کسی نے اسرائیل پہ حملہ کیا. اسی لیے کہ منافق جہان ہے، یہ منافق جہان 75 سال سے اس جنگی جرائم کو دیکھنے میں
کہ انہوں نے کوئی موقف کو اتخاذ نہیں کیا. بالکل سر، آپ نے جیسے جنگی جرائم کے حوالے سے بات کی تو اسرائیل مسلسل جنگی جرائم میں پاگل ہے، تو ایسے کسی ملک کے ساتھ اس کی جنگ ضروری تھی جس ملک سے اسرائیل کی ثالثی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے ایران نے اپنا آپ کو دفاع کیا، یعنی مطلب آپ چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ایران ہمارا ساتھ فلسطین میں دیتے ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جو پارٹیکولر جو ایکشن ہے کل کا نا، وہ اٹ واز ان ڈیفینس آف ایران کہ یہ چیز مکس نہ ہو. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ وہ آج ٹائم آ گیا ہے مسلم امہ کو متحد ہو کر آگے جانا چاہیے. اچھا خالد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ترکی، کویت، عمان کی جانب سے بھی اپنا ایئر اسپیس دینے کے لیے نو سگنل دے دیا گیا ہے یو ایس کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ بیکاز سر اس وقت یونٹی کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے تبدیلی آ گئی 7 اکتوبر سے جب یہ طوفان آیا ہے. یہ طوفان ہے کہ ڈپلومیٹک محاذ اور پولیٹیکل محاذ کے اندر بھی ایجاد ہوا ہے. آج کے لوگ جو اسرائیل اور امریکہ کو نہ کہے بہت ہوگا، اور یہ صرف عوام کے سطح پر نہیں ہے. ابھی عوام کے ہمارے ہیں اور امریکن عوام ہیں، برٹش عوام ہیں، اور کچھ گورنمنٹس ہیں. ابھی انہوں نے اسرائیل کے خلاف اور امریکن زائنسٹ ہیجمونی کے خلاف انہوں نے بگ نو بولنا شروع کر دیا. یہ کامیابی ہے اور یہ تبدیلی ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس کو آگے لے جائیں. یہ ایک مائل سٹون ہے جس سے ہمیں بالکل یہ ایک مائل سٹون ہے اور اس کو ایسے ہی آگے لے جانے کی اشد ضرورت ہے. اور آپ کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ یہ بہت ضروری تھا کہ مسلم امہ اس وقت اتحاد کا، یونٹی کا مظاہرہ کرے، اور ایسے ہی ہم اسرائیل کو مات دے سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.